نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سابقہ جو ہماری گفتگو تھی وہ اس موضوع پر تھی کہ ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ہمارا ماتحت بنایا ہے، اور یہ نئی پود ہی کسی بھی قوم کے اندر ترقی یا بدلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ نئی پود کے اوپر جیسی محنت کر لیں تو ویسی ہی قوم اور ملت تیار ہو جائے گی، کیونکہ انہی نئے بچوں نے ہی کل کو جوان ہونا ہے، انہی بچوں نے ہی ملک کے مختلف اداروں کے اندر جانا ہے۔ یہی کل کا پاکستان ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہ جو آج کے بچے ہیں۔ اور جب تک ہمارے گھروں سے اور ماں کی گود سے ان بچوں کو تربیت ملتی تھی تو امت مسلمہ کو ایک تربیت یافتہ رہنما وہ مل رہے تھے، اور قیادت موجود تھی معاشرے کے اندر۔ لیکن جب سے یہ تربیت ملنا ختم ہو گئی یا کم ہو گئی تو اب عوام اور ایک تعداد اور بھیڑ تو بڑھ رہی ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ وسائل نہیں بڑھ رہے، مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ سابقہ مجلس میں ہم نے یہی گزارشات کی تھیں کہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمارے یہ بچے وہ تربیت یافتہ ہو جائیں اور ایک مفید اور مثبت فرد بن کر ملت اور قوم کا درد دل میں رکھ کر وہ قیادت کی سیٹوں کو سنبھالیں اور آگے آئیں۔ اب جب سے مہنگے سکول بنے ہیں ہم بھاری فیسیں دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو سکول میں بھیج دیا، اب وہ کریں گے تربیت، اور ہم اس سے کنارہ کش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ اب ہمارے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر پہلے والدین پر ایک ذمہ داری تھی اولاد کی تو اب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ جو فتنے اس وقت موجود ہیں اور جس تیزی سے وہ فتنے آ رہے ہیں، اور یہ جو زمانہ نبوت سے جتنا زیادہ دور ہو چکا ہے اتنا ہی اس میں مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو اب تو ہمیں تربیت اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس چیز کو، اس فکر کو اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ سابقہ نشست کا ہی میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے اندر کیسے یہ فکر بیدار ہو جائے کہ ہماری اولاد، اس کی تربیت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اولاد ہے، اور سب سے قیمتی اور فائدہ مند انویسٹمنٹ جو انسان کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر کرتا ہے۔ اب ہم آج کی اس نشست میں بات کریں گے کہ اب ہم تربیت، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اولاد ہمارا قیمتی ترین سرمایہ ہے اور ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی کل کا پاکستان ہے، یہی قیادت کی صفات حاصل کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اہمیت کو تو ہمیں اندازہ ہو گیا، گھر کی تربیت کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا۔ اب ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اب یہ تربیت ہم کریں گے کیسے۔ تو اس کے لیے میں دو پہلوؤں پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم تربیت کردار سے کریں، گفتار سے نہ کریں، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ ہم تربیت کے اندر کردار کو بھی اہمیت دیں، صرف گفتار کے اوپر ہم وہ صبر نہ کریں یا گفتار تک ہم محدود نہ رہیں۔ اس کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک تربیت کا پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو کہا کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ بیٹے جب سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، جب اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بیٹے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو
نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج یہ دعا پڑھتے ہیں۔ بیٹا جب واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب باہر نکلتے ہیں تو یہ والی دعا پڑھتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو ہے الفاظ سے بول کر ترغیب دے کر، لیکن زیادہ مؤثر اور لاشعوری طور پر جو بچوں کی تربیت جو چیز کرتی ہے وہ انسان کا اپنا کردار یا عملی زندگی ہوتی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، جب آپ گھر میں سیڑھیاں چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے یا انگلی پکڑ کے ساتھ آپ لے کر جا رہے ہیں، یا بچہ بڑا ہے ویسے آپ کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ آہستہ آواز میں اتنی بلند کہ وہ بچہ سن لے، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اترتے ہوئے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بچہ خود بخود سیکھے گا۔ یا نماز کا اذان ہو گئی، نماز پڑھنی ہے تو فوری طور پر بقیہ کام چھوڑے اور نماز کی تیاری کرنا شروع کر دی کہ جی چونکہ اذان ہو گئی ہے اب تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ وہ بڑا ہے، بار بار اذان میں یہی آ رہی ہے بات کہ اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، میری ہانڈی روٹی، میرا جو کوئی بھی مشغولیت ہے، کوئی بھی میرا کام ہے، وہ سب چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں، مؤذن یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جب عملی طور پر ہم نے یہ کیا کہ اذان سنتے ہی وہ کام چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ گئے، تو یہ لاشعوری طور پر ہمارا کردار اور ہمارا عمل یہ بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا اس کے اندر عمل کا بہت بڑا حصہ تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی۔ اس کا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک قبیلے کا وفد آیا اور انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ نمازوں کے اوقات شروع کب ہوتے ہیں اور ختم کب ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان اوقات میں نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اوقات کیا کیا ہے نمازوں کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، آپ یہیں رہو اور یہاں رہ کر دیکھو۔ تو پہلے دن صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو، پانچوں نمازوں کو ان کے پہلے وقت میں پڑھا، اور اگلے دن ان پانچوں نمازوں کو ان کے آخری وقت میں پڑھا، اور 2 دن جب مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وفد کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو نمازوں کے اوقات مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ تو وہ آ گئے تو فرمایا کہ ہم نے 2 اوقات میں فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، ایک پہلے وقت میں اور ایک آخری وقت میں دوسرے دن، تو انہی اوقات میں جو درمیانی اوقات ہیں وہی تمہارے نمازوں کے اوقات ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں ٹھہر کر سوچیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، تو نمازوں کے اوقات بتانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے کہ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج ڈوبنے تک باقی رہے گا۔ سورج ڈوبتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا جب تک کہ آسمان کے کناروں پر سفیدی نہ آ جائے، اور جیسے سفیدی آ جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا جب تاریکی چھا جائے، ستارے نظر آنے لگ جائیں، اور یہ فجر کی جو ہے صبح صادق کے طلوع تک یہ رہے گا۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے گا سورج کے نکلنے تک۔ اب کتنی دیر لگی نمازوں کے اوقات بتانے میں؟ 1 منٹ 2 منٹ لگے، تفصیل سے آپ بتائیں گے تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے 2 دن ان حضرات کو اپنے پاس رکھا، اور 2 دن رکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہے نمازوں کے اوقات۔ یہ کیا تھا؟ پہلی تعلیم قولی تھی، یعنی بول کر بتانا تھا، لیکن دوسری تعلیم فعلی تھی، عملی تھی، کردار کے ذریعے سے بتانا تھا۔ اور انسان یہ جو عملی تعلیم ہوتی ہے نا، فعلی تعلیم، اس سے زیادہ سمجھتا ہے، اس کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے، اور قولی تعلیم کو تھوڑا وقت محفوظ رکھتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔
لیکن جو عمل دیکھا ہو آنکھوں سے اس کو نہیں بھولتا. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے لیکن عمل سے، قول سے نہیں. قول کا سہارا بالکل لیں لیکن اصل تربیت ہوگی وہ ہماری عملی زندگی سے سیکھیں گے. کھانے کا موقع آ گیا، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بس جیسے ہی ہاتھ دھلے یا نہیں دھلے بس کھانا شروع کر دیا، اور جب بچوں کو سمجھانے کا وقت آیا تو ان کو 15 منٹ کا لیکچر دے دیا، ان کو کہہ دیا یا سنوا دیا لیکچر کوئی ریکارڈڈ کہ بیٹا یہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. لیکن ایک یہ ہے کہ ہم جب کھانے کا وقت آئے تو عملی طور پر ہم ایسا کریں، ہم اٹھ کر جائیں اور اپنے ہاتھوں کو دھو کر آئیں. تو عملی زندگی کردار سے سکھائیں، یعنی تعلیم قولی نہ دیں، صرف تعلیم قولی پر اکتفا نہ کریں، تعلیم فعلی دیں، فعل کر کے دکھائیں. ایک تو یہ پہلو ہے، اس کے اوپر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، مزید ہم کرتے بھی رہیں گے. دوسرا پہلو تربیت کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تحمل، اپنے اندر بردباری اور برداشت کو پیدا کریں. جب ہم کسی غلط کام کو ہوتا دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ہم لوگ ہائپر ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے غصہ. غصہ آنا بری چیز نہیں ہوتی، غصے کو نافذ کرنا برا ہوتا ہے، غصے کے اوپر عملی قدم اٹھا لینا یہ برا ہوتا ہے. غصہ تو ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے، وہ تو ہر ایک کے اندر رکھی ہے، وہ تو آنا ہے. اچھا، اب غصے کو پینا، غصے کو برداشت کرنا، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا اور پھر تربیت کرنا، یہ ہے انتہائی مؤثر طریقہ تربیت کا. اس کے اوپر میں آپ حضرات کو سناتا ہوں واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ علیہ السلام مسجد النبوی کے اندر موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام موجود ہیں. اب ایک دیہاتی صحابی آئے ہیں. اب دیہات والوں کو تو اس زمانے میں کیا، اس زمانے میں بھی دیہات والوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اور وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ شہر کے اندر بھی تعلیم کا حال ایسا تھا کہ چند لوگ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے مکہ مکرمہ میں. اب ہوا کیا کہ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ کرام اور ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے ایک طرف میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر. اب صحابہ دوڑے ہیں کہ ان کو ہم منع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا کہ نہیں نہیں، ابھی مت اس کو کچھ کہو، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے. اب اس نے مسجد میں پیشاب کیا، پیشاب سے فارغ ہوا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ اور 2-4 ڈول اس پانی کے اوپر بہا دو. اور پھر اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، اس دیہاتی کو، اور فرمانے لگے کہ دیکھو یہ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر نماز پڑھی جائے، ان کے اندر تلاوت کی جائے، ان کے اندر اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ان کو گندا کیا جائے، لہذا آئندہ یہ نہ کرنا. اب اتنے پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں تو ان کے اندر کیوں نہیں تبدیلی آئے گی اور وہ اس بات کو کیوں نہیں لیں گے. اب آپ اس کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا کسی بھی شخص کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے. اب اندازہ لگائیں، 2 جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت لے کر آئے ہیں، اور اسلام نے جاہلیت کی چھوٹی چھوٹی رسموں کو برداشت نہیں کیا، اور یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کا کسی بھی دین کے اندر جس کی اجازت نہیں ملی، بدکاری کرنا، سیاہ کاری کرنا، اور عقل بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتی. اور وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں محفل میں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ یہ عمل بد کرنے کی اجازت دے دیجیے. اب اس کے اوپر کتنا غصہ آنا چاہیے تھا، اور حضرات صحابہ کرام کو آیا بھی صحیح غصہ آیا کہ کیا بات کر رہے.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر بڑے پیار سے فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ عمل کرے تو تم اس کو برداشت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرے تو برداشت کرو گے؟ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک ایک رشتے کا نام لیا اور گنواتے گئے اور بولتے گئے اور اس سے پوچھتے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کبھی بھی میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ جب اچھی طرح یہ باتیں آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھا دی، پھر ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ان کے دل کو اس گناہ کے میل سے پاک فرما دیجئے۔ تو اب اس صحابی کی نوعیت اور صورتحال کیا تھی کہ آئے تھے، یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور جب وہ آپ علیہ السلام کی محفل سے اٹھ رہے ہیں تو ان کا دل اس گناہ سے پاک اور صاف ہو چکا ہے، اور وہ اس گناہ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اتنی زیادہ کہ جتنی ان کے اندر اس کی طلب تھی اس سے زیادہ اس سے نفرت پیدا ہو گئی دل میں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، اور کس انداز میں تربیت فرما رہے ہیں؟ انداز غصے والا نہیں ہے، انداز برداشت والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ کھانا سامنے رکھا گیا، ایک بچہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے بایاں ہاتھ وہ ڈالا برتن میں کھانے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو پلیٹ کا پرات کا جو حصہ تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے ہے، وہاں سے کھاؤ۔ پوری تشتری یا پوری ڈش کے اندر تم اپنا ہاتھ نہ دائیں بائیں لے جاؤ، صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بڑے پیارے انداز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے لگ بھگ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان 10 سالوں کے اندر کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی سختی کی، نہ کبھی برا بھلا کہا، اور نہ کبھی غصہ کیا۔ 10 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی تربیت میں رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں نہ مجھے کبھی مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے سخت سست کہا، اور نہ کوئی سخت بات کہی، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں بچہ تھا، تو میں باہر نکلا تو ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے اور کوئی تماشا ہو رہا تھا، تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے مجھے بھیجا وہ اپنا کسی کام، اور میں ادھر کھڑا ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تو انتظار کرتے رہے، جب میں بر وقت واپس نہ گیا تو آپ علیہ السلام خود گھر سے نکلے، اور جب اس مجمع کے پاس مجھے کھڑا ہوا دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ انس تم یہاں کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے فوری یہ بات سن کر وہاں سے دوڑ لگائی اور آپ علیہ السلام کے کام کی طرف میں بھاگا۔ دیکھیں یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تربیت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو صرف اپنی بد مزاجی، صرف اپنے غصے، صرف اپنی بیجا سختی، اس کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، اپنے آپ سے کاٹ رہے ہیں۔ اور یہی حال ہمارا دوسروں کے ساتھ ہے، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دیگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت امت کی حالت ایسی ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ بچہ، بہت چھوٹا، جس کو ابھی چلنا آیا ہے، اور وہ کھڑا ہے چھت کے اوپر چڑھ کر منڈیر کے پاس۔ اب منڈیر کے پاس جو بچہ کھڑا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ ایک قدم اٹھائے اور نیچے گر جائے، اور آپ سیڑھیاں چڑھ کر جب چھت پر چڑھیں تو کیا انداز ہوگا آپ کا اس بچے کو اپنی طرف بلانے کا اور گرنے سے بچانے کا؟ آیا ڈانٹ کا انداز ہوگا؟ آپ جوتا دکھائیں گے، آپ تھپڑ دکھائیں گے دور سے اور سختی سے ڈانٹیں گے، یا کیا کریں گے؟
ظاہری بات ہے اگر اس کو سختی سے ڈانٹا گیا، اس کو ڈرایا گیا تو وہ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ گر جائے. اس کو تو انتہائی نرمی، انتہائی پیارے انداز سے کوئی چیز جیب سے نکال کر، بیٹا یہ لو یہ لو یہ لو یہ چیز لو، اور کوشش کریں گے کہ وہ اس کنارے سے، اس منڈیر سے پیچھے ہٹے، آپ کی طرف آئے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا وہاں سے ہٹے گا تو آپ جلدی سے جا کر اس کو اٹھا لیں گے کہ یہ گر نہ جائے. یہ اس وقت امت کی صورتحال ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہم سے متعلق کوئی بھی ہے، محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، اس کی یہ صورتحال ہے. اگر ہم سختی کریں گے تو وہ گئے ہمارے ہاتھ سے. ان کو تو پیار کرنا ہوگا، ان کو تو شفقت بھرا انداز دینا ہوگا، ان کو تو کوئی نہ کوئی لالچ یا کوئی نہ کوئی ان کو جنت کی خبر، بھی اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا، بیٹا ایسے نہیں کرتے اللہ مارے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار ایسا کیوں کہتے ہو بچوں کو کہ اللہ مارے گا؟ آپ یوں کہو نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہم کیوں کہتے ہیں اللہ مارے گا؟ ہم نے تو ان بچوں کے دماغ میں یہی بٹھا دیا کہ اللہ مارتا ہے. اللہ مارتے ہیں کیا؟ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئے بچے کو، تو وہ بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ڈر رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ پتہ کیوں بچہ یہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے؟ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان بچوں کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ڈاکٹر انکل ٹیکہ لگاتے ہیں، اور جب بچے کو ڈرانا ہوتا ہے نا تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں ڈاکٹر انکل کے پاس لے جاؤں گی اور وہ آپ کو ٹیکہ لگائے گا. یہ اس ڈراوے کی وجہ سے یہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے. ورنہ میرے کوئی دانت باہر آئے ہوئے، میں کوئی خوفناک شکل رکھتا ہوں، یہ کیوں ڈر رہا ہے مجھ سے، کیوں چیخ رہا ہے؟ تو یہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے، الفاظ اثر رکھتے ہیں، الفاظ تاثر چھوڑتے ہیں، الفاظ ذہن سازی کرتے ہیں، الفاظ بچے کا کنسیپٹ اور ذہن بناتے ہیں. یہ معمولی الفاظ نہیں ہوتے جن کو ہم ویسے چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اللہ کی محبت ڈالیں، ان کو محبت دیں، ان کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یہ نہ کہیں سیدھا کہ اللہ مارے گا. تو اس لیے ہم تربیت کے لیے ایک تو عملی زندگی ان کو دکھائیں، عمل سے زیادہ کہیں، زبان سے کم کہیں. اور دوسرے نمبر پر کہ ہم کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے لیے ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور آپ علیہ السلام کی صفات کو کنگھالیں اور ان کو ایک ایک کر کے اپنے اندر پیدا کریں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن سعنا، یہ یہودی عالم تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام کو بڑے غور سے دیکھا، اور جو جو نشانیاں ہماری کتابوں میں تورات کے اندر آپ علیہ السلام کی لکھی ہوئی تھی تو تقریباً ساری نشانیاں ہی پوری ہو گئی. کوئی بھی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جو بظاہر، جو ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو. تو تقریباً ساری نشانیاں پوری تھی. البتہ کہتے ہیں کہ ایک نشانی رہ گئی جس کا اندازہ ظاہر سے نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک باطنی چیز تھی، وہ اخلاق سے متعلق چیز تھی، تو اس کا اندازہ مجھ کو ظاہر سے نہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ کوئی موقع اگر آیا تو میں اس کو جانچوں گا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں قحط سالی ہو گئی ہے، غربت ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہماری کچھ مدد کی جائے. تو آپ علیہ السلام کے پاس بھی اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، تو پھر آنا، جیسے ہمارے پاس کچھ آ گیا تو ہم آپ کو دیں گے. تو یہ حضرت سعد جو وہاں موجود تھے، یہ مالدار بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، یعنی تورات کے عالم تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے فوری طور پر سوچا کہ موقع بڑا ہاتھ آیا ہے، اس موقع کو میں نے کیش کرنا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ رقم لے لیں اور بعد میں اس رقم کے بدلے میں مجھے
یعنی کچھ کھجوریں رہن رکھ لیں، یعنی کہ وہ کھجوریں میں ان کے بدلے میں آپ سے لے لوں گا، تو میں کچھ رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ایک مدت طے ہو گئی اور کچھ دینار انہوں نے سونے کے سکے وہ آپ علیہ السلام کو دے دیے، اور آپ علیہ السلام نے اس قبیلے والوں کو دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے پر تقسیم کر دو۔ اب ہوا یہ کہ اس جو مدت مقرر کی تھی، وقت مقرر کیا تھا، حضرت سعد کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی، چند دن باقی تھے کہ ایک دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے چلتے ہوئے نظر آئے، اور حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، تو میں نے فوری طور پر نا آپ علیہ السلام کو متوجہ کیا اور میں نے کہا جی میرا قرض ادا کریں، اور دیکھیں کہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اور آپ نے اگر میرا قرض ادا نہیں کیا بر وقت تو یہ بہت برا ہوگا، اور اے عبد المطلب کی اولاد مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ قرضہ ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرتے ہو، بر وقت قرضہ نہیں ادا کرتے، تو یوں کی باتیں کہتے ہیں کہ میں نے کہی تاکہ ان کو غصہ آئے۔ اور وہ صفت میں نے جو پڑھی تھی تورات کے اندر وہ یہ پڑھی تھی کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے تو ان کا حلم اور ان کی بردباری ان کے غصے کے اوپر غالب ہوگی، اور جیسے جیسے ان کے ساتھ جہالت کی جائے گی ویسے ویسے ان کا حلم بڑھے گا، ان کی بردباری بڑھے گی۔ یہ میں نے صفت پڑھ رکھی تھی، اس صفت کو آزمانے کا موقع آ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی باتیں کی جس سے آپ علیہ السلام کو غصہ آئے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ بات میری سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، انہیں فوری طور پر غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تمہیں پتہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، تم جو بات کر رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر تم ذرا سختی سے بات نہ کرو، ان لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، لہذا تم اتنی سختی سے بات نہ کرو، اس کو کہہ لینے دو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مجھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ عمر جاؤ فلانی جگہ کھجوریں رکھی ہیں تو وہاں سے تم اس کا قرضہ ادا کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو اپنے ساتھ لیا اور جہاں وہ کھجوریں رکھی تھی وہ پیمائش کر کے اتنی کھجوریں ان کو دی، اور جب مزید کھجوریں دینے لگے تو حضرت سعد نے کہا کہ بس میری کھجوریں تو پوری ہو گئی ہیں، جتنی میں نے لینی تھی، میرا قرضہ تو مکمل ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ کچھ زیادہ دینا، اس لیے کہ تم نے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی، ان کو ڈرایا ہے، تو اس ڈرانے کی وجہ سے ان کی دل جوئی کے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ ان کو دینا، تو یہ میں زیادہ دے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے۔ جب یہ بات حضرت سعد نے سنی تو انہوں نے کہا کہ عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہو۔ تو یہ فرمانے لگے کہ میں سعد ہوں تورات کا عالم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم نے یہ بدتمیزی کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیونکہ تورات میں تو آپ علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں اور تم اچھے سے پہچانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد نے فرمایا کہ اصل میں جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو ان کی ساری نشانیاں پوری تھی، البتہ ایک نشانی وہ رہ گئی تھی چونکہ وہ باطنی اور اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا حلم اور آپ علیہ السلام کی بردباری وہ آپ کے غصے پر غالب ہے، تو یہ جب تک میں عملی طور پر دیکھوں گا نہیں تو کیسے اس نشانی کو پہچان پاؤں گا؟ تو اصل میں میں نے یہ اس نشانی کو دیکھنے کے لیے میں نے کیا تھا، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کی بردباری اور آپ کا صبر و تحمل وہ آپ کے غصے پر غالب ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ جہالت کی لیکن آپ علیہ السلام کا حلم اور برد اور علم بڑھتا گیا تو نشانیاں پوری ہوگی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر راضی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا آدھا مال اسلام اور اہل اسلام کے لیے صدقہ ہے،
اب دیکھیں آپ علیہ السلام کی تربیت، آپ علیہ السلام کا حلم اور بردباری، آپ علیہ السلام کی برداشت اور اس کے اثرات دیکھیں کہاں کہاں پڑ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور کس طریقے سے وہ بدل رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ہم تربیت، ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ اولاد ہماری قیمتی ترین سرمایہ ہے، اور اس کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ لیکن تربیت میں دو بنیادی چیزیں ہم سامنے رکھیں، ایک تو تعلیم فعلی دیں، یعنی کر کے دکھائیں، کردار سے ان کو دکھائیں کہ ایسے کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنے اندر حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، بات بات پر ڈانٹنا، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا اور انتہائی شدت کے ساتھ برا بھلا کہنا، یہ چیزیں بگاڑ تو پیدا کرتی ہیں، سدھار پیدا نہیں کرتی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ علم کے ذریعے سے میری مدد فرمائیے اور حلم کے ذریعے سے مجھے مزین فرما دیجئے۔ گویا کہ حلم انسان کی زینت ہے جس سے انسان سجدہ ہے، اور غصہ یہ ایک عیب ہے کہ جب اپنے حدود سے بڑھ جائے اور بے جا آنے لگے تو یہ تو گویا کہ انسان کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ تو ہم تربیت کریں، لیکن تربیت کا انداز ہم سیکھیں کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور ایک مربی اور ایک مصلح کے اندر جو بنیادی صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے، ایک تو وہ اپنے کردار سے، اپنے فعل سے سکھا رہا ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ حلیم ہو، اس کے اندر بردباری ہو۔ ہمیں بڑا بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر بردباری پیدا کرنی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر زیادہ تحمل ہے، زیادہ بردباری ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں زیادہ تحمل اور بردباری۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا تو ہم نے کہا جی جانچتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں اور ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کتنا تحمل ہے، کتنا برداشت ہے۔ تو حضرت امام صاحب کی ایک وقت میں عادت یہ تھی کہ وہ رات کو نہیں سوتے تھے، ساری رات وہ مطالعہ اور استخراج، استنباط اور شرعی مسائل کے اندر وقت گزارتے تھے۔ البتہ ظہر کے بعد وہ آرام کیا کرتے تھے، قیل اللہ، اور اسی سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا، بس وہی وقت ان کے آرام کا ہوتا تھا۔ صبح پہلے وقت میں وہ مسائل بتانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ظہر کے بعد آرام کیا کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، رات کو وہ سوتے نہیں تھے۔ صحتیں مضبوط تھی، ان کا گزارا چل جاتا تھا۔ ہماری صحتیں کمزور ہیں، خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہمارا نہیں گزارا چلتا۔ بہرحال اب اس شخص نے وہ سارا وقت گزار کر ظہر کے بعد جب وہ آرام کے لیے لیٹے تو وہ دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی۔ امام صاحب وہ اوپر والے سٹوری میں رہتے تھے، تو وہ سیڑھیاں اتر کر آئے تو دروازہ کھول کر پوچھا جی۔ اس نے کہا کہ جی حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ اب بھائی جواب تو اس کا یہ بنتا تھا کہ میں تو صبح سے ظہر تک اسی کام کے لیے بیٹھتا ہوں، اس وقت آنا تھا مسئلہ پوچھنے، یہ تو میرے آرام کا وقت ہے۔ لیکن امام صاحب نے یہ بات نہیں فرمائی، وہ فرمایا کہ اچھا پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تمہیں یاد آ جائے پھر پوچھ لینا، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اوپر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی لیٹے ہوں گے، پھر اس نے دستک دی۔ اب امام صاحب پھر نیچے تشریف لائے، اب پوچھا ہاں جی بتائے یاد آ گیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ یاد تو آ گیا تھا، لیکن آپ جب آدھی سیڑھیوں پہ پہنچے تو مجھے پھر بھول گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے دستک دی، وہ پھر تشریف لائے، تو پوچھا کہ ہاں جی اب یاد آ گیا؟ تو یہ کہنے لگا جی یاد آ گیا، میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ انسان کی جو غلاظت ہوتی ہے، پخانہ ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں تھی نا بات غصہ دلانے والی کہ 3 مرتبہ پریشان کر کے اٹھایا ہے بے وقت، اور جب مسئلہ پوچھا تو کیا پوچھا ہے؟ اس کا تو ہمارے عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے تحمل کے ساتھ فرمایا کہ بھئی جب تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے،
اور جب کچھ وقت گزر جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے، تو وہ آگے سے اگلا سوال کرتا ہے اور زیادہ غصہ دلانے کے لیے، کہتا ہے کہ جی آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے چکھا ہے؟ تو اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کا حکم نکالنے کے لیے چکھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض جگہ عقل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تازہ ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے، اور جب تھوڑا وقت گزر جائے تو نہیں بیٹھتی، تو اس سے پتہ چلا کہ تازہ وہ میٹھا ہوتا ہے، جب تھوڑا وقت گزر جائے تو پھر وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اصل میں آپ کو تنگ کرنا مقصود تھا، اصل میں آپ کے حلم کو، آپ کی بردباری کو، اور آپ کا اپنے غصے کے اوپر کتنا کنٹرول ہے، صرف اس کو دیکھنا مقصود تھا۔ اور وہ ہم نے جانچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم کی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کے اندر تحمل ہے اور برداشت ہے، میں تو بس صرف یہ جانچنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ علم کے ذریعے سے میری مدد فرما، وزینی بالحلم، اور حلم کے ذریعے سے مجھے مزین فرما دیجیے۔ تو اس لیے ہم نے تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے تربیت میں تو میری اپنی ذات آئے گی، اپنی بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی کرنی ہے، لیکن دو چیزیں بنیادی طور پر ہم نے لازم پکڑنی ہے۔ پہلی چیز کہ ہم فعلی تعلیم دیں گے، فعلی کو فوکس کریں گے، یعنی عملی طور پر کر کے دکھائیں گے، کردار سے ان کو سکھائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ ہم نے اپنے اندر حلم کو پیدا کرنا ہے، بردباری کو پیدا کرنا ہے، صبر کو پیدا کرنا ہے، قوت برداشت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پہلوان نہیں جو کسی دوسرے پہلوان کو چاروں شانے چت کر دے، یعنی اس کو ہرا دے، وہ پہلوان نہیں۔ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، وہ پہلوان ہے اصل میں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو یا ہمارا کچھ کہنا دوسرے کو وہ مؤثر بنے گا، اور ہم حقیقی معنی میں تربیت کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔